دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا ہی واقعہ لے لیجیے. ان کے شوہر ان کو بار بار کہتے رہے کہ ایمان چھوڑ دو، لیکن ایمان سے ہمیشہ پھرتے رہے. اس کے بعد جب ان کے شوہر انتقال کر گئے تو ان کو ایک دوسرا رشتہ آیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا. ابو طلحہ کا انہیں رشتہ آیا. ابو طلحہ مدینے کے رہنے والے تھے. آپ نے رشتہ بھیجا ام سلیم کو. ام سلیم نے جب ابو طلحہ کا رشتہ دیکھا اپنی عدت کے بعد، یہ دور جہالت کی بات ہے یاد رکھیں، لیکن ابھی ام سلیم ایمان والی تھی، تو کہا ابو طلحہ ایسا شخص نہیں اس کا رشتہ میں ٹھکرا دوں. اس پہ غور کرنا پڑے گا، چونکہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ رشتہ ان کی بات ٹھکرا نہیں سکتے. تو کہا ابو طلحہ ان لوگوں میں سے نہیں جن کا رشتہ میں ٹھکرا دوں، لیکن ابو طلحہ مشرک ہے اور مشرک کا نکاح مومن سے نہیں ہو سکتا ہے، تو اب میں کیا کروں اس معاملے میں. تو کہا رشتہ ٹھکرا جیسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ دور تھا دور جہالت، تو ولی یہ سب نہیں تھا اس زمانے میں. کچھ رشتہ آیا اور عورت چاہتی، اور چونکہ وہ نکاح مطلقہ تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. تو کہا ٹھکرا تو نہیں سکتی ہوں، چلو پیشکش رکھ کے دیکھتی ہوں. کہا ابو طلحہ میرا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا. تو ابو طلحہ کو لگا شاید میں خاندان میں کم ہوں، پیسوں میں کم ہوں، کچھ تو بھی کمی ہے. تو کہا کیا کمی ہے مجھ میں جو تم میرا رشتہ قبول نہیں کر سکتی ہو. تو کہا دیکھو میں ایمان والی ہوں اور تم کافر ہو، اور ایک ایمان والی کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ ذرا غور تو کرو، جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ضرورت پڑنے پر انہی کو جلا کے اپنے کھانے بھی بنا لیتے ہو، ضرورت پڑنے پر انہی کو بیچ کر جو ہے فلاں کام کرتے ہو، اور جو لکڑی خود تم جنگل سے جا کر چنتے ہو، اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے چھاٹتے ہو، خود بناتے ہو، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے تو تم خود اس کو ریپیئر کرتے ہو، پھر جب وقت آتا ہے مجھ مجبوری اور مصیبت کا اسی سے مانگتے ہو. کیسی عجیب بات ہے نا، جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی کو مانگتے ہو. تو ابو طلحہ نے کہا بات تو بڑی بہترین ہے تمہاری، ایسی چیز کیسے ہمیں نفع دیں گی جس کو ہم اپنی ہاتھوں سے بناتے ہیں اور بعد میں اسی سے مانگتے ہیں. ابو طلحہ کی بات سمجھ میں آئی. کہا ٹھیک ہے کیا دعوت ہے تمہاری. تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے دعوت دی. ابو طلحہ نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد کہا کہ اب مہر کیا دوں، کیونکہ مہر ہوتا ہے. تو کہا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے تمہارا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر ہے. اور صحابہ کہتے ہیں مہر میں سب سے بہترین مہر ام سلیم کا تھا جو ایمان کے بدلے میں نکاح کر لیا. کہا تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے. اور انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے ہو چکے تھے اس وقت تک. آپ نے انس سے کہا کہ خطبہ نکاح پڑھ دو. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا نکاح، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا جو ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، تو وہ جو ہے آپ کے چچا نے جو ابو طالب نے پڑھایا تھا، یاد رکھیے. تو اس زمانے میں طریقہ تھا، ولی ہوتا تھا، گواہ ہوتے تھے، اور پھر نکاح ہوا. تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کا نکاح پڑھایا اور اپنی ماں کی وداعی کی. مطلب وہ بھی خیر ساتھ چلے گئے، ان کی 10 سال کی عمر انہوں نے نکاح پڑھایا تھا. تو دیکھیے ایمان لانا ہی وہ وجہ بنا. تو ابو طلحہ اپنے منگیتر کے ایمان لانے کی وجہ کون بنی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، صرف منگیتر تھے، بیوی بنی وجہ یاد رکھیے. تو بیویاں ایسا اثر رکھتی ہیں، لیکن ایسی کچھ بیویاں بھی ہوتی ہے جو اپنے شوہروں کو حرام کاری کی طرف، برائی کی طرف، فتنہ فساد کی طرف ڈالتی ہے، لڑائی اور جھگڑے بھی ڈالتی ہے، اپنے شوہر کے خاندان اور گھر رشتہ داروں کو توڑ دیتی ہے، اس کے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی. تو اچھائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے میں عورتیں اپنے اس پوزیشن کا بیوی ہونے کا صحیح استعمال کرے اور